الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہفتہ واری درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ہمارا ہفتہ واری درس ہے، اس میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جنہوں نے جو اولین جو دور میں جو مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے سبقت لی ہے ایمان لانے میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں سے۔ مہاجرین ان صحابہ اور ان مسلمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک ہجرت کی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور انصار یعنی مددگار انہیں کہا جاتا ہے جو مدینہ کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دونوں جو مہاجرین اور انصار ہے یہ مسلمانوں کے صفتی نام ہیں، اور یہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ صرف اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام صرف مسلمان ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پھر اللہ نے مہاجرین اور انصار کیوں کہا، پھر مسلمان کیوں نہیں کہا؟ یہ صفتی نام ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ کہا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب جو اس کے بعد آئے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کی اتباع کی ہے اچھے عمدہ طریقے سے پوری زندگی میں، تو ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کس چیز کا؟ جنات۔ جنات جنت کی جمع ہے، یعنی ایسے باغوں کی، ایسی جگہوں کا، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، پاؤنڈس، لیکس بہہ رہی ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ چونکہ اس آیت کے مناسبت سے آپ کو اندازہ ہے اور معلوم ہے کہ ہمارا جو آج عنوان رہے گا جس پر ہم آج لب کشائی کریں گے وہ صحابہ کی عظمت پر ہے۔ دیکھیے یہ جو عنوان ہے یہ ہم نے آج تک کئی دفعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اس چیز کی ہم نے ابھی کیوں آج اس کو اختیار کیا؟ اچانک سے میرے ذہن میں آیا، کوئی مجھے ذہن میں نہیں تھا کہ آج کلاس لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے جو صحابہ ہے وہ یہ ان کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹنگ کمیونٹی، یعنی جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے وہ انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام اور مسلمانوں کے درمیان جو بیچ میں جو ہمارے پاس واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ یہی صحابہ ہے، اور یہی وہ صحابہ ہے جن کے ایمان و عقیدے اور ان کے کردار کو نقب زنی کرنے کے لیے، ان کو داغدار کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان پر ایلیگیشنز اور الزامات دینے کے لیے بہت سارے لوگ کوشاں ہیں اور محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، بالخصوص اس مہینے میں جو کہ متبرک، خوشی کا، عظمت کا، بہترین حرمت والا مہینہ ہے، یعنی ماہ محرم، جس کو کچھ لوگوں نے ماتم اور غم کا مہینہ بنا رکھا ہے، گرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی یاد دہانی کی جائے تاکہ ہمارے قلوب و ذہن میں تازہ ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، دوست تھے اور ان کے ساتھی تھے۔
تو اس ضمن میں کوئی بھی یہاں وہاں کی بات نہیں ہوگی، بلکہ خالص کتاب و سنت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ایک روایت میں نے لائی ہے جو کہ مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 کے حوالے سے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت اور وصیحت کرتے ہوئے اپنی امت کو فرمایا تھا، فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّتِي، تو تم لازم پکڑو میری سنت کو۔ اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن ساتھ میں ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی شان بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان سے جو ہے خصوصی طور پر ان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہے ہمارے 4 خلفاء، اور عمومی طور پر جو باقی صحابہ بھی ہے۔ تو پھر فرمایا، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، جنہوں نے تجوید پڑھی ہوگی انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ نواجذ کسے کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں۔ ٹیتھس لاسٹ والے۔ ہاں، پورے دانتوں کا نام معلوم ہے؟ میرا بتاؤ۔ ثنایا علیا، ثنایا سفلا، ظواہر، تواہن اور نواجذ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے جو ڈھاڑے ہوتی ہے نا، ڈھاڑے، اگر آپ کو مثلا اگر کوئی رسی پکڑنی ہے اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو آپ دانتوں سے پکڑیں گے، لیکن آگے والے دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے جو ہمارے جڑ کے دانت ہوتے ہیں، جنہیں نواجذ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کو زور سے پکڑنا ہے نا تو آپ ان کو کم سے دانت کو ارموں سے آپ پکڑیں گے، اس کو ڈھاڑوں سے۔ تو فرمایا کہ جو میرے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہے، ان کی سنت کو اور ان کے طور طریقوں کو آپ نواجذ کے ساتھ پکڑ کے رہو۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو دین میں نئے نئے کام کرنے سے۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ دین کے بارے میں، یعنی دنیاوی جو انوینشنز اور ڈسکوریز ہے، دریافت اور ایجادات ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی کہ اب گاڑی مت بناؤ، جہاز سے مت بیٹھو، قالین مت بچھاؤ، اے سی مت چلاؤ۔ یہ دنیا کی بات نہیں، دین کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں جو ہر ایک نیا کام نکالا جاتا ہے، دین کے نام پر جو کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس روایت میں اتنا ہی ہے، اور پھر دیگر روایت میں کو یہ بھی ملتا ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ مسند احمد کے علاوہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کتاب السنہ، اور حدیث نمبر 4607۔ تو اس روایت سے ہم کو معلوم ہوا کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اپنی سنت کے ساتھ ساتھ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی خلفائے راشدین کی سنتوں کی بھی پیروی اور ان کی اتباع کرنے کی ہم کو تعلیم اور نصیحت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لاکھ اور کروڑوں جو لوگ ماتمی لباس پہننے والے یہ علل اعلان یہ کہے کہ نہیں صحابہ گمراہ تھے، انہوں نے دین کو بدل دیا، قرآن کو بدل دیا، وہ گمراہ تھے، نعوذ باللہ، وہ بادشاہت اور خلافت کے کو لوٹنے والے تھے، غصب کرنے والے تھے، تو علیہ من اللہ ما یستحق، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اور ان پر وہی ہو جن کے وہ مستحق ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں جو کچھ بتا رکھا ہے وہ یہی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ روایت جو ہے یہ آپ سب کو ہی الحمدللہ زبانی یاد ہے، جس کو نہیں ہے وہ اس کو اس لائن کو یاد کر لے۔ یہ آپ کو ہمیشہ یہ بدعت کے بدعت کے ٹکراؤ میں آپ کو یہ روایت ہمیشہ کام آئے گی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اس حدیث کے راویہ جو ہے وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ وہ کہتے ہیں، من احدث فی امرنا، یہاں امر سے جو مراد ہے وہ دین ہے، تو امرنا مطلب ہمارا دین، ہمارا حکم۔ جس نے ہمارے اس دین میں، شریعت میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کر لی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو کہ اس میں نہیں تھی، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے،
کتاب الصلح حدیث نمبر 2697، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب العقدیہ کتاب نمبر 17 باب نمبر 8 حدیث نمبر 1718۔ اس میں الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہو تو وہ ایسا شخص یا ایسا عمل مردود ہے۔ اچھا، اب صحابہ کے عظمت کے بارے میں اور کیا ہم کہیں گے؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے ایسا پیٹرن ہے، ایسا موڈ ہے جس کو ہم فالو کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ آپ لوگ تو سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو پختہ ایمان والے ہیں، ہمارے ایسے ایسے اعمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وہ نشانی رکھی ہے کہ اگر تم لوگوں نے ویسے ایمان لایا جیسے کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہی تم ہدایت پر ہو۔ یعنی آپ کی اپنی منمانی اور آپ کا اپنا طریقہ کار نہیں چلے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیر نے ایسا کہا، میرے مسلک میں ایسا ہے، بھئی میرے مفتی صاحب نے ایسا کہا، مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے فلاں پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، میں نے فلاں ویڈیو دیکھا ہے، میں نے فلاں بک میں۔ نو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاتے ہو ویسے جیسے کہ میرے صحابہ نے، تو فقط تب تم سے ایکسیپٹ کیا جائے گا، دین اٹ ول بی ایکسیپٹڈ فرام یو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب یاد رکھو پھر تم گمراہی میں پڑے ہوئے، تو پھر your all deeds will be rejected and invalid۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت میں 137۔ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مشہور ایک حدیث جو ہے، جو بہت گہری تفصیل اس میں چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ عمران بن حسین، یہاں دیکھ لے، یہ حسین جو ہے یہ صاد سے ہے، یعنی عربی میں ایک تو حسین ہے سین سے حسین، یہ صاد سے ہے حسین۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما جو ہے ان سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی کرنی، سب سے بہترین جو لوگ ہیں، جو امت میری امت میں سے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ میرے زمانے میں ہیں، میرے اس دور میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں کون سے مسلمان تھے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام، صحابہ کبار، کمپینز آف دا پروفٹ۔ یہاں پر یہ رکھے یہ تو ہو گیا 1۔ اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، تو وہ اس کے بعد وہ ہے جو اس کے بعد آئے، اس کے بعد جو کیٹیگری وائز ہے وہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین۔ اور کہا ثم الذین یلونہم، پھر وہ ہے جو ان کے بعد ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ کو یہ نام تو پتہ ہے، لیکن اصل میں پہلے سمجھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں بھی بتاؤں گا۔ فی الحال اس کا حوالہ نوٹ کر لے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3650، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 اور حدیث نمبر 2533۔ اچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہترین ایک قول ہے، یہ زبردست ان کا یہ قول ہے، یعنی یہ جو ایک صحابی کا قول ہے، اسے ہم علم حدیث کی ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، منصوب مجرور، موقوف۔ جو صحابی کا قول ہو اسے ہم کہتے ہیں موقوف، جو نبی کا قول فعل ہے اسے کہتے ہیں مرفوع۔ یہ عربی والا مرفوع نہیں ہے، رفع یرفع اٹھانا یہ ہوتا ہے اپر والی۔ اچھا، جو اب کسی تابعی کا قول اور فعل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ جی آپ، تو یہ والی جو روایت ہے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ موقوف۔ چنانچہ یہاں پر ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، وہ کہتے ہیں من کان مستنن، یہ خاص کر جو جوان لوگ ہیں نا، جو سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ یہ اثر انداز ہے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہتے ہیں کہ جس کو بھی کسی کو فالو کرنا ہو وہ انہیں فالو کرے یا ان کے پیچھے چلے جو وفات پا چکے ہیں۔
ماتا جو مر چکے، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ جو زندہ ہوتے ہیں نا، جو زندہ شخص کے بارے میں فتنے سے محفوظ رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جب زندہ ہے اس کو کوئی بھی فتنہ لاحق ہو سکتا ہے، کوئی بھی آزمائش اس کو ہو سکتی ہے۔ پھر کہا کہ اگر آپ کو واقعی میں فالو کرنا ہے تو آپ کسی سیلیبریٹی کو، کسی ہیرو، ایکٹریس اور ایکٹر کو فالو نہ کرو، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو حقیقت میں جو مر چکے ہیں۔ اب یہ مر چکے کون ہے؟ یہ قد ماتا، جو مر چکے ہیں وہ کون ہے؟ کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولئک کیا ہے؟ اسماء اشارہ، اس میں اشارہ، اور قریب ہے کہ بعید ہے؟ بعید، بعید دور والا ہے، اور نزدیک والا کیا ہوگا؟ ہاؤلائی، اولئک اصحاب محمد، تو اصحاب محمد کون سا مرکب ہے؟ مضاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اصحاب، اولئک ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کانوا افضل هذه الامه، اب ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، اور وہ سب سے کم بناوٹ والے لوگ تھے، یعنی ان کی اصل میں وہ تعریف کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا اخْتِعَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَالْإِقَامَةِ دِينِهِ فَعَارِسُوا لَهُمْ فَأَزَلَهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِهِمَا۔ یعنی اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے، ان کی کمپیننشپ کے لیے اور اپنے دین کے قیام کے لیے چن رکھا تھا، لہٰذا ان کے مقام کو پہچانو۔ دیکھیے یہاں پر یہ اس پر فوکس سٹرس دے رہے ہیں کہ ان کے مقام کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ وہی لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ یہ آخر والا جملہ جو ہے نا، کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَادِيِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ روایت جو ہے نا، یہ مشکات المصابیح میں آئی ہوئی ہے، کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 1193، اور اس پر جو محدثین میں سے جو حکم لگا ہے، کچھ نے اس کو حسن کہا ہے اور کچھ نے ضعیف کہا ہے، اس لیے میں نے ادھر ضعیف ہی لکھا ہے فی الحال، لیکن یہ دیگر اس کے روایت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو بہرحال آپ بعد میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کا مجموعی حکم کیا ہے۔ تو کلی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور وہی چمکتے ہوئے ستارے ہیں جیسے آسمان میں ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی عامہ، جو صحابی ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم عام طور پر کسی کو پوچھیں گے نا کہ صحابی کیا ہے، تو نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، بس اتنا ہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اتنا ہی کہیں گے تو پھر اس میں تو بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تو ابو جہل نے بھی دیکھا، پھر کہتے ہیں نہیں، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، تو یہ بھی آدھا ہی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں دیکھا، بعد میں کیا ہو گیا، وہ کسی اور جگہ گئے یا پھر مرتد ہو گئے، تو یاد رکھیے اس میں ایک کنڈیشن ہے، وہ جو اس کی تعریف ہے نا وہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ حافظ ابن حجر کون صاحب ہے؟ محدث، صحیح بخاری کی طرح محدث ہے، اور ان کا اس میں یہ مشہور پہچانے جاتے ہیں اسی سے کہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے وہ انہی کی ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ تو ان کی ایک اور کتاب ہے، اسے کہا جاتا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ جیسے ادھر لکھا ہے میں نے، ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، جلد 1 صفحہ 158، جلد اور صفحہ یہاں وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ پرنٹنگ پریس الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الصحابی من، جو لقیہ ملاقات کرتا ہے، جس نے ملاقات کی ہے، النبی، جس نے نبی سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں مؤمنن بھی، ایمان کی حالت میں، یہ نہیں کہ ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے جو ہے ایمان حالت مطلب ان سے ملاقات کی، وہ نہیں کہا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن بھی، پھر ساتھ میں کہا ومات علی الاسلام، اور وہ پھر اسلام کی حالت میں مر گیا۔ اب یہاں پر اگر غور کریں کہ یہاں ایمان کی بات آ گئی، یہاں اسلام کی بات آ گئی۔ ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، جب ایمان لایا تو ٹھیک ہے بھائی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن جب مر گیا کوئی شخص، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان پر مرا، ہم کہہ سکتے ہیں اسلام پر مرا، کیونکہ دل کی حالت ہم نہیں جان سکتے۔ اوکے،
कहते हैं फ़यदख़ुलु फ़ी मन लक़ियहु मन तौलत मुजालसतहु लहु अव कसरत, फिर वो उसमें दाखिल होते हैं, यानी उन कैटेगरी में सहाबा में जो है वो दाखिल होता है। अब इसकी जो सोहबत है, यानी उसका जो साथ है, मिलना जुलना है, वो फिर कम हो या ज़्यादा हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई ज़्यादा देर तक रहा, कोई कम देर तक रहा। जैसा कि अगर हम देखेंगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उन्होंने इस्लाम, वो तो इस्लाम लाने वाले में सबसे अव्वलीन शख्स है बुज़ुर्गों में, वो पहले है और आखिर तक वो इस्लाम पर बरकरार रहे, तो हम कह सकते हैं वो नबी के बिल्कुल बराबर साथ में ईमान लाए। अब अगर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जाए, उन्होंने सिर्फ 2.5 साल ही वो उन्होंने पाई उम्र, जो लेकिन उन्हीं से सबसे ज़्यादा अहादीस जो है मरवी है। या कुछ तो सहाबा ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ना कुरान पढ़ा, ना कुछ ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी, बस जहाद का हुक्म आया, उठे और चले गए, वहाँ शहीद हो गए, खलास जन्नती हो गए, बिल्कुल, लेकिन वो उनमें शामिल है। इसलिए आगे उसको मज़ीद कहते हैं वमन रवा अन्हु औ लम यरवी। अब इसमें ये भी फ़र्क नहीं है कि उस सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की हो या ना की हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसने रिवायत की है नहीं। या ये भी नहीं है वमन गज़ा मअहु औ लम यग़ज़ु, ये भी नहीं है कि भाई इन्होंने उसके अल्लाह के नबी के साथ गज़वा किया हो या नहीं, वो भी सहाबी है। फिर कहते हैं वमन रआहु रुयतन, फिर चाहे किसी ने उनको वाकई में अपनी आँखों से देखा हो, वमन वलाउ लम युजालिसहु, या फिर वहाँ पर वो जो है उनको उनकी ज़ियारत की हो अच्छे से, या उनकी मजलिस में बैठा हो। यहाँ तक कि ये भी कहा वमन लम यरहु लिआरिज़िन कल आमा, या फिर कोई ऐसा भी हो जिसने उनको किसी मजबूरी के तहत नहीं देखा हो, यानी जैसे कि अगर किसी का उज़्र है, वो आमा है, अगर उसने इस सबब से अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से नहीं दिखा, हालांकि ईमान लाया हुआ है, मुसलमान है, लेकिन तब भी वो सहाबी है, क्योंकि वो बेचारा क्या है, आमा, वो आमा है, यानी वो ब्लाइंड है, तो वो जो है वो भी सहाबी में शामिल होगा। और सबसे जो मशहूर सहाबी हैं जो आमा थे, क्या था उनका नाम? हाँ, रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये एक मुअज़्ज़िन भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब आपको आज समझ आया कि सहाबी किसे कहते हैं। कौन बताएगा अब इसका खुलासा, सहाबी किसे कहते हैं? जी मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये मेरी मम्मा की आईडी है, तो दूसरा फ़ोन उस पे दूसरा क्लास था, इसी वजह से यहाँ पर ज्वाइन किया। चलिए शबीर अंकल आप ही बोले फिर। जो मोमिन हो और उसकी वफात इस्लाम पर हो। उस्ताद मैं इतना ही? बोलूं कि जैसे मैंने क्या समझा सहाबी से, मतलब इससे पहले, इस क्लास से पहले पहले वो मोमिन हो और जिसकी वफात इस्लाम पर हो, इसी को सहाबी। जी उस्ताद, सहाबी हम उसे कहेंगे जिसने मुलाकात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में, और वो इस्लाम पर फौत हो गई, माशाल्लाह। लेकिन बाद फिर वो ऐसे लोगों में शुमार होता है जैसे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार कर ली, यानी उनकी मजलिस में बैठ गई, चाहे कम वक्त ही क्यों ना गुजारा हो या ज़्यादा वक्त, तो उनके साथ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी सहाबी ने उनसे रिवायत की हो या नहीं। हदीस। हाँ जी माशाल्लाह। अगर आप इतना ही बोलेंगे ना, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो ये आपको ज़रूरी है ये डेफिनेशन बोलना। अगर आप इतना ही बोलेंगे कि सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हो, उनकी ज़ियारत की हो, और फिर वो इस्लाम की हालत में ही फ़ौत हुआ हो, अगर इतना ही बोलेंगे ना, दिस इज़ इनफ, क्योंकि ये ज़रूरी है बोलना। आगे बोलते हैं। अब देखिए ये सहाबा कितने ग्रेट पर्सन थे। स्क्रीन पर देख ले, मुस्तदरक हाकिम एक हदीस किताब है अल्लामा इमाम हाकिम की, उसमें जिल्द 3 सफ़ा 86 पे जो है रिवायत आई हुई है, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नकल किया हुआ है। उसमें ये कहा है उन्होंने कि तूबा लिमन रआनी। अब इसमें तर्जुमा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप मेरी मदद करना। तूबा उनके लिए मुबारकबादी है, कंग्रेचुलेशंस फॉर देम लिमन रआनी, जिन्होंने मुझे देखा हो। व तूबा लिमन रआ मन रआनी, और उनके लिए भी मुबारकबादी है, उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन है और मुबारकबादी है जिन्होंने उन्हें देखा जिसने मुझे देखा। यानी ये तो पहले है सहाबा और दूसरे ताबई।
پھر کہا ولی من رآنی و آمن بھی، اور پھر ان کے لیے بھی ہے مبارکبادی جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے کیا اس کو میں کہوں، ولی من رآ من رآنی، کیا کہیں گے اس کو ہم؟ جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ تابعی کو ہے، یعنی جنہوں نے انہیں دیکھا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا. ہاں، اور ساتھ میں ہے وہ آمن بھی، اور اس کے ساتھ مجھ پر، میرے اوپر ایمان بھی لایا. تو اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے، جلد 3 صفحہ 253 اور حدیث نمبر 1254. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر تھوڑا آپ غور کریں کہ یعنی کہ اللہ کے رسول خود اپنی مبارک زبان سے ان کے لیے اتنے مبارک الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب ایک اور روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں نے جو لکھا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چن لیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہیں ایکچولی جو صحابہ تھے نا، وہ خود سے صحابہ نہیں بنے، they were chosen by Almighty God. اوکے، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب اس روایت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اب تھوڑی ہم اس میں تھوڑا سا ورکنگ کریں گے. جو ہمارے عربی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذرا کہیں ان کیا ہے؟ تاکید. حرف و تاکید. اور یہ اللہ جو ہے، اللہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. تو اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ تعالی. نظر کون سے وزن پہ ہے؟ فعلا. مطلب بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں؟ یہ تو فعل ماضی ہے نا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیکھا. فی ہوتا ہے میں، تو قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب العباد کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اسم. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کاکے کی عباد بندے، بندوں کے دلوں کو یا بندوں کے دلوں میں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نظر دی، دیکھا تمام جو دنیا میں جو قلب تھے یعنی دل تھے بندوں میں سے، تو ان کو دیکھا. تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اب دیکھیں کتنے بیوٹیفل ورڈنگ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور ان دلوں کو اور انسانوں کو بنانے والا بھی خود اللہ ہے. ان کو جب دیکھا تو ان سب میں جب دیکھا، اور خیر آپ کو آلریڈی پتا ہے یہ اسم تفضیل ہے یعنی سپرلیٹو ڈگری. سب دلوں میں سب سے بہترین دل مبارک کس کا پایا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بندوں میں سے سب سے بہترین پایا. چنانچہ فاصطفاہ لنفسہ، چنانچہ اسے اپنے لیے منتخب فرمایا. فابتعثہ برسالتہ، اور اسے اپنی رسالت دے کر اسے مبعوث کر لیا، یعنی اسے میسنجر بنایا. اوکے، پھر کہا ثم، اس کے بعد نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، دل مبارک کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو سب سے بیسٹ جو ہوتا نا، تو صحابہ کے دل بندوں میں سے سب سے بہتر پائے. صحیح میں ترجمہ کر رہا ہوں. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. پھر کہا فجعلہم وزراء نبیہ، پس جعل بنایا، ہم ان کو بنایا، تو پس انہیں بنایا وزراء نبیہ، اپنے اس نبی کے وزیر بنایا ان کو، یعنی آپ کے مشیر کہہ سکتے ہیں ان کو، کمپینین بنایا ان کو. تو انہیں اپنے نبی کے وزیر بنایا. وہ اللہ کے دین پر قتال کرتے ہیں، یقاتلون علی دینہ. پھر فرمایا فما رأى المسلمون حسنا، پس جو چیز مسلمانوں کو اچھی لگے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. فہو عند اللہ حسن وما رآہ سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جو چیز انہیں بری لگے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور جلد 1 صفحہ نمبر 359
79. تو اس حدیث مبارک سے جو ہے کیا معلوم ہم کو ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے سب سے پہلے جو کیا ہے نا، تو وہ دل کو سب سے بہترین اور پاکیزہ اور قابل امانت پایا، اسی لیے آپ کو رسالت دے کر چنا، یعنی یہ یوں ہی نہیں تھا. تو صحابہ کی عظمت ہم کو اس میں عیاں ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے دل سے صاف، اخلاص سے بھرپور اور دین کے لیے مخلص ترین تھے. ٹھیک ہے. اور جو یہاں کہا وہ ذراع نبی ہی، جو ہے نا، اللہ نے صحابہ کو نبی کے دین کے محافظ، معاون اور مجاہد مقرر کیا. محافظ حفاظت کرنے والا، معاون مدد کرنے والا، مجاہد جہاد کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. اور جہاد الگ جو ہے نا، جہاد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے قتال، جو کہ میدان جنگ میں قتال، جنگ کی جاتی ہے، جو کہ ہر ایک مذہب میں پائی جاتی ہے. تو جو چیز صحابہ کو اچھی لگے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے. جو اس میں آخر میں جو لائن آئی ہوئی نا، یعنی یہاں یہ اجماع صحابہ کی حجت ہے، جو کہ صحابہ میں اجماع ہوتا ہے. اور جو چیز انہیں بری لگے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے. یعنی یہ اہل السنہ کے اصول فقہ میں سے ایک بنیاد ہے. گاٹ اٹ. تو یہ یہاں سے اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتا کہ صحابہ جو تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی چوز کیا تھا. اب جنہیں اللہ تعالیٰ چوز کرے، اللہ تعالیٰ جن کو چن لے اور اپنے دین کے لیے اختیار کرے اور اپنے نبی کے معاون اور مددگار بنائے، مجھے بتائے ان اتنے برگزیدہ اور عظمت والے انسانوں کے بارے میں اگر کوئی آج کا کالا سیاہ دل رکھنے والا مجھے بتائے اگر ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو ہمارا دل تو چھلنی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تلوار اور بندوق اٹھاؤ اور گالی گلوچ کرو، لیکن اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ تو بیان کر سکتے ہیں نا، جو آج ہم کر رہے ہیں. تو آج ہم جو یہ کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس کے عوض ہمیں اللہ کے انہی نیک صالح بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال سے اتنا کافی ہے. اگلی مجلس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ہی ہوگی، اس کو ہم یہیں سے چالو رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.